بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی دین کی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی کیا کرتا ہے، اپنی نظروں کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حضرت مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم بابا جی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب ہم نے اپنے استادوں سے یہ حدیث پڑھی تو ہمارے استادوں نے کیا فرمایا بیٹا اس کو لفظی لذت نہ لینا، اس کو لفظی حدیث نہ سمجھنا، بلکہ اس کے اندر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جو آدمی دین کی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اس درجے میں سے کوئی بھی طالب علم اٹھ کے آ کے میرے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹ کے اس کو چکھیں تو اس کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اندر اس ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ آج ہم نے دین محمدی کی محنت کو چھوڑا، آج ہم نے دین محمدی والی محنت کی طرف پیٹھ پھیر لی۔ حضرت مولانا یوسف راؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جس طرف منہ کر لیتا ہے اس طرف کی تو پھر باریک سی سوئی بھی نظر آتی ہے، اور جس طرف انسان پیٹھ کر لیتا ہے اس طرف کا پھر کوہ ہمالیہ بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ اصل میں آج وجہ یہ ہے کہ پوری امت کی صلاحیتیں، پوری امت کی استعدادیں، پوری امت کا مال و متاع لگ کہاں رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے خلاف۔ حضور کی محنت کی طرف ہم نے پیٹھ کر لی۔ بدقسمتی یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں دین محمدی کی برکتیں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے آج تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں۔ آج اگر ہم دین محمدی کی طرف کیا کر لیں، محمدی محنت کی طرف منہ پھیر لیں، پھر ایمان کی لذتیں بھی عطا ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، ایمان کی لذت عہدوں میں نہیں رکھی، ایمان کی لذت بڑی گاڑیوں میں، اچھے کپڑوں میں نہیں رکھی۔ اگر عزتیں اور سکون زندگی کا رکھا ہے تو وہ دین محمدی کی محنت میں رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ وہ 7 لوگ اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا، یہ کون تھے؟ یہ خواص تھے، خاص لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے کیا تھے؟ بیٹے تھے۔ لیکن کیوں ان سرداریوں کو چھوڑا، لیکن ان کیوں بنگلوں کو چھوڑا؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کی لذت مل گئی تھی، اور جسے ایمان کی لذت مل جائے اسے عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جسے ایمان کی لذت مل جائے اسے گاڑیوں کی، بینک بیلنس کی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے رب نے ایمان کی لذت عطا فرما دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ ساتھ تھے، جا رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر، جسم مبارک پر جو کرتا تھا اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ عمر، جہاں ہم جا رہے ہیں بڑے لوگوں کے گھرانے ہیں، وہاں سرداروں سے ملاقاتیں ہونی ہیں، اے عمر آپ چاہیں تو آپ کو میں اچھا کیا کرتا ہوں، کرتا عطا فرماتا ہوں، کرتا دیتا ہوں، آپ وہ پہن لیں خدا کے لیے، تاکہ وہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر سواری سے اترے، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا حضور کے ہاں بڑا مقام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت کا امین، صادق اور امین اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کی بات کو مانتے ہوئے حضرت عمر نے اچھا کرتا پہنا، صاف ستھرا پہنا، اور عمر کا کرتا ایسا تھا، لکھا ہے کہ جس پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، یا ایک روایت میں کہ 12 یا 11 کے قریب پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے صاف کرتا اور اچھا کرتا پہنا،
تھوڑی دیر چلنے کے بعد فوراً اترے کہ دل کی کیفیت بدلنے لگ گئی۔ فوراً اترے، فرمایا ابو عبیدہ مجھے میرا دوبارہ وہی کرتا دو، اس لیے کہ اس کرتے کے پہننے کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، میرے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ خدا کی قسم جس کا اندر صاف ہوتا ہے اسے اپنی جو ہے نا عیب نظر آتے ہیں، جب لوگوں کا اندر صاف نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ اتارو میرا، اتار کر کے دوبارہ اپنا پرانا کرتا پہنا، اور پھر کیا فرمایا ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا خدا کی قسم اتنے درے مارتا کہ خون نکال دیتا۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ یاد رکھو ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ہماری عزت نہیں تھی، ہم اتنے گندے تھے کہ عرب کے کوئی بھی ہماری بادشاہت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارا بڑا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے ابو عبیدہ خدا کی قسم کہ میری شخصیت میں ایسا تھا کہ میری خالہ مجھے خود کہا کرتی تھی کہ عمر تو بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ اے ابو عبیدہ اللہ گواہ ہے کہ جب سے دین محمدی کو تھاما ہے، دین محمدی کے لڑ سے لگے ہیں، حضور کے طریقوں سے لگے ہیں، اے ابو عبیدہ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں، اتنی مٹھاس ایمان کی عطا فرمائی کہ آج عمر پوری دنیا کا حکمران ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، اور ایمان کی مٹھاس عطا ہوگی ہمیں حضور کی دین والی محنت کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔